وہ اللہ کے دین کے لیے نکلے، پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، ایک غدر مچ جاتا ہے خاندانوں میں، ایک غلغلہ پیدا ہو جاتا ہے، نگلیکٹ کی سزائیں چاروں طرف سے آتی ہیں، گھر نگلیکٹ ہو رہا ہے، بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، ہم نگلیکٹ ہو رہے ہیں، نوکر چوریاں کر رہے ہیں، بچے فیل ہو رہے ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، کوئی میاں کو دیکھنے والا نہیں، کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں، ایک لگتا ہے کہ نگلیکٹ کا طوفان ہے جو چل پڑا چاروں طرف سے، وہ 2-4 گھنٹے کا گھر سے نکلنا جو ہے وہ اتنا بھاری پڑ جاتا ہے دوسروں کو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، آپ ذرا ایک جائزہ لیں معاشرے کا، جو خواتین 24 گھنٹے گھر کے اندر رہتی، کیا چوریاں نہیں ہوتی؟ ایک خاتون نے بتایا کہ وہ ناشتہ کرنے اپنے نیچے والے ڈائننگ روم میں آ کر بیٹھتی تھیں، اوپر ان کی میڈ نے الماری کی چابی ڈھونڈ لی اور چوری کر لی، اور وہ یہ کہتی تھیں کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتی اس لیے کہ گھر میں مجھ کو نوکروں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ان سے کہا کہ آپ آ کر تھوڑا سا قرآن پڑھ لیجئے، انہوں نے کہا میں گھر نہیں چھوڑ سکتی، میں گھر چھوڑوں گی تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے یہ مسئلے پیدا ہوئے، تو واقعی انسان کہتا ہے کہ اللہ کی شان ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کر لیں گے، ہم نہیں کر سکتے، کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ جو خواتین اللہ کی راہ میں نہیں نکلتی، کیا ان سب کے بچے فرسٹ آ رہے ہیں کلاسوں کے اندر؟ کیا ان کے بچوں کو کھانسی زکام کبھی نہیں ہوتا؟ تو بات یہ ہے کہ جو نکلے اپنے گھر سے، اپنی نیت کا جائزہ لے کے نکلے کہ میں فرار کے طور پہ نکل رہی ہوں، تفریح کے طور پہ نکل رہی ہوں، یا میں فی سبیل اللہ نکل رہی ہوں۔ اسلام ہمیں اسکیپزم نہیں سکھاتا کہ تم اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے بس تم نکل پڑو، کہ ہم تو جی پڑھنے پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اب پیچھے کچھ ہو۔ جیسے ہمارے خاندان میں خواتین کہتی چاہے گھروں میں کتے لوٹیں، نگلیکٹ ہو، چیزیں سڑیں پھینکے، تم کو کچھ پرواہ نہیں، تم اللہ والی ہو کر بیٹھی رہو۔ نہیں، آپ کو تو گھر دیکھنا ہے، اور کوئی گھر فنکشن کر نہیں سکتا جب تک عورت اس کو نہ دیکھے۔ جب تک آپ نوکروں کے اوپر نظر نہیں رکھیں گی، گھر نہیں چل سکتے آپ کے۔ وہ ذمہ داری کرنی ہی کرنی ہے، یہ ایڈیشنل ذمہ داری جو اپنے سر انسان لیتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نکلیں گے اور ہم دین کے لیے کچھ کام کریں گے۔ تو اپنی نیت کو ہم دیکھیں کہ ہم کاہلی کا بہانہ تو نہیں بنا رہے گھر سے نکلنا، اپنی ذمہ داری گھر کی بھی ادا کریں پوری طرح سے، نگلیکٹ مت کیجیے گھر کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دین کے لیے بھی نکلنا ضروری ہے، اس کو بھی تو ضرورت ہے نا ہمارے وقت کی۔ اور یہ فکر نہ کریں کہ میرے نکلنے سے سارا معاملہ جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا۔ نارمل گھروں میں دیکھیں، سارا وقت بھی گھر میں ہو، تب بھی بچے کبھی اچھا پڑھتے ہیں، کبھی اچھا نہیں پڑھتے، کبھی انتظام بہت اچھا چلتا ہے گھر کا، کبھی اچھا نہیں چلتا، کبھی گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی شکایتیں۔ بعض دن ایسے آتے ہیں کہ کھانے میں نمک بھی تیز، اور جوتا بھی پالش نہیں ہوا، اور اچھی والی قمیض بھی دھوبی نے کھو دی، اور سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز اتنی اسموتھ چلتی رہتی، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں۔ بچے کبھی تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے فرشتے بن جاتے ہیں، ایسی اچھی رپورٹ لے کر آئیں گے اور بالکل صاف ستھرے ہوں گے، اور آپ کو لگے گا میں کتنی اچھی ماں ہوں، ہاؤ گڈ آئی ٹیک کیئر آف دیم، کتنا اچھا میں ان کا خیال رکھتی ہوں نا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہ اسکول میں رپورٹ اچھی آئے گی، وہ کھانسی ہو رہی ہے، ان کو بدتمیز بھی ہو رہے ہیں اور بات بھی نہیں سنتے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں، ہر گھر کا یہ حال نہیں، ہر گھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جب نہیں نکلتے تھے تب بھی تھا، اور جب نکلنا شروع کیا تب بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنی ذمہ داری نگلیکٹ نہ کرے، اور دین کو بھی نگلیکٹ نہ کرے۔ یہ بھی تو میری ہی ذمہ داری ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دین کا کام کرنے کون آئے گا؟ دین کو بھی اپنا سمجھیں، سوتیلوں والا سلوک نہیں کرنا دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اس سے بھی اپنائیت رکھنی بہت ضروری ہے، یہ بھی تو ہمارا ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر دشمن جو ہیں وہ شہر کے اندر گھس آتے کہیں سے اور ان کو فتنے کی دعوت دی جاتی، ثم سئلوا الفتنۃ، الفتنہ مراد یہاں پر لی گئی ہے ارتداد سے، کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا، ان کو یہ آفر دیا جاتا کہ تم اسلام چھوڑ دو، تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ، تو یہ اسلام کا ساتھ چھوڑ کے کفر کی طرف لوٹ جاتے۔
اس حد تک کفار کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے اگر دشمن مدینے میں گھس آتا. اگر خانہ جنگی شروع ہو جاتی، سول وار شروع ہو جاتی، ان کا بھرپور ساتھ دیتے دشمنوں کا، اس لیے کہ ان کی وفاداریاں کفار کے ساتھ ہیں. اور ان کو پھر احساس دلایا جا رہا ہے آیت نمبر 15 میں ان منافقوں کو کہ دیکھو اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ تو تم پہلے بھی کر چکے ہو. احد میں بھی اسی طرح پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے 300 منافق، اور جنگ کے بعد معذرتیں پیش کرتے، قسمیں کھاتے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن پھر جب کوئی آزمائش آتی تو پھر اپنی جان کی، اپنے مال کی محبت آڑے آ جاتی. تب ان سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 16 میں قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع مند نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تم کو مل سکے گا. مراد ہے کہ تم جن چیزوں کی حفاظت کر رہے ہو آخر کتنے دن فائدہ اٹھاؤ گے؟ بالآخر مرنا تو ہے. تو کیوں نہ بہادری کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزار دو. اللہ کے ہاں سرخرو ہوگے اور اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے. اور جو مجاہد ہے، جو پرانا مجاہد ہے، ایکسپیرینسڈ مجاہد، اس نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب جہاد شروع کرتا ہے انسان عزت چلی جاتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ عزت خود ہی لوٹ آتی ہے، واپس آ جاتی ہے، ہمیشہ کو نہیں جاتی. تو تھوڑی دیر کی آزمائش برداشت کر لے، ثابت قدم رہ جائے. اللہ نے چاہا اللہ دنیا میں بھی سرخرو کرے گا. جو لوگ آج بات کرنا نہیں چاہتے، مذاق اڑاتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور کمنٹس پاس کرتے ہیں، کل وہ جھک کر آئیں گے تمہارے پاس اللہ نے چاہا تو. تو مت ڈرو، اللہ سب دینے پر قادر ہے. تو مجاہد بنو، بہادری کے ساتھ زندگی گزارو. اب اس کے برعکس جو اللہ کے رسول کی مدد سے جی چراتے ہیں خود بھی چور بنے رہتے ہیں. منافق تو اپنی نظروں میں سب سے زیادہ رسوا رہتا ہے، اندر سے گلٹی رہتا ہے، سیلف رسپیکٹ ہی کوئی نہیں ہوتی اس کی. اور انتہائی تکلیف دہ کیفیت ہے کہ انسان اپنی نظروں میں گرا رہے، ہر وقت کا گلٹ. مجھ کو یہ کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا. اور یہ جہاد سے فرار انسان کو اس ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. چھوٹی سی مثال ہم ڈسکس کریں گے. کون سا ہم نے کوئی بڑا جہاد کیا ہے؟ اتنا سا ہم نے جہاد کیا کہ ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے نا کہ ہم 4 دن آیا کریں گے ہفتے میں، پیر سے لے کے جمعرات 9 سے لے کے 12:30 تک ہم یہاں ہوں گے. اب کوئی بیماری ہے، کوئی جنون پرابلم ہے تو انسان نہیں آتا. اس میں بھی آپ دیکھیں چین آتا ہے؟ بالکل چین نہیں آتا. دل ہوتا ہے کہ جلد از جلد طبیعت ٹھیک ہو تو ہم جلد از جلد پہنچ جائیں. تو حقیقی مشکل آ جائے، مسئلہ آ جائے تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اب اگر کوئی بلا وجہ نہ آئے کہ چلو آج دل نہیں چاہ رہا جانے کا، آج نہیں جاتے، آج ریلیکس کرتے ہیں گھر میں، کل پکنک پہ گئے تھے، اتوار کا دن تھا، آج پیر کو بہت ہی تھک گئے، یا شادی میں گئے تھے 3 بجے آئے تھے، چلو آج کلاس میں نہیں جاتے، بڑا مزہ آئے گا، بہت ریلیکس کریں گے، اور نہیں آئے کلاس میں اور بیٹھ گئے گھر میں. پھر دیکھیں ذرا ضمیر کی چبن بیٹھنے دے گی؟ وہ جو سوچا تھا کہ بڑا مزہ آئے گا، بڑا ریلیکس کریں گے، بہت انجوائے کریں گے، وہ ضمیر چٹکیاں لیتے رہتا ہے اندر سے. نہیں گئے نا، آج نہیں گئے نا، آج نہیں گئے نا کلاس میں، جانا چاہیے تھا، اور کچھ مزہ نہیں آتا. تو منافق جو ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم منافق ہوں. ابھی مثال دے کر آپ کو سمجھایا گیا کہ منافق اس طرح فرار حاصل کرتے تھے کہ ہمیں بڑا مزہ آئے گا زندگی میں، ہم بیٹھیں گے، بڑا ریلیکس کریں گے، بڑا انجوائے کریں گے. وہ جب بیٹھ بھی جاتے تھے تو کچھ نہ ریلیکس کر سکتے تھے، کوئی مزہ نہیں آتا تھا زندگی کے اندر ان کو. مجاہد کا تو ضمیر صاف ہوتا ہے، جب اس کو ٹائم ملتا ہے وہ بھرپور انجوائے کر لیتا ہے زندگی کو، سچی خوشی حاصل کر لیتا ہے. منافق کا نفاق اس کو سچی خوشی سے بھی محروم کر دیتا ہے. انجوائبل چیزوں کی انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے، چیزیں رہ جاتی ہیں، مزہ نہیں آتا ان کے اندر. یہ نقص سزا ہے جو اللہ دیتا ہے جہاد سے فرار کی دنیا میں، کہ جن چیزوں کی خاطر فرار اختیار کی گئی ہوتی ہے وہ چیزیں خوشی اور سکون نہیں فراہم کرتی.
چیزیں ہوتی ہیں سکون اللہ نکال لیتا ہے ان کے اندر سے. اللہ کی مرضی نہ اللہ کی شان ہے کہ وہ پانی تو رکھے اور پانی میں سے پیاس بجھانے کی تاثیر ختم کر دے. سکون کا سامان موجود ہو, سکون اللہ تعالیٰ اٹھا لے. تو یہ ضمیر کی چبن مسلسل ساتھ ساتھ رہتی ہے منافق کے کہ تم بھاگ گئے, تم بھاگ گئے, تم کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور اس طرح خود زندگیاں گزارتے ہیں اپنی نظروں سے گر کر, اور لوگوں کی نظروں سے بھی گرتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں بھئی کیا ہوا, سنا ہے آپ نے تو فلاں کام شروع کیا تھا, چھوڑ دیا, نہیں جاتے, اب نہیں کر رہے. لوگ کہتے ہیں نا, اگر اپنے ہی اوپر ہم رکھیں, ہم نے کام شروع کیا, بیچ ہم اس کو چھوڑ دیں. لوگ کہیں اچھا آپ نے تو کورس جوائن کیا تھا, چھوڑ دیا, نہیں ہوا آپ سے, مشکل لگا آپ کو, نکال دیا آپ کو, نہیں کر سکیں آپ. ہاں عقل چاہیے نا اس کے لیے, ظاہر ہے اب آپ کی اتنی عمر, اب آپ کیا پڑھیں گی. مثال دے رہی ہوں میں آپ کو. تو لوگوں کی نظروں سے گرے نا, اس لیے کہ لوگ تو اب نظر جما کر بیٹھیں کہ اچھا نکلی ہیں جہاد کے لیے, دیکھتے ہیں ہم کتنا جہاد کرتی ہیں. کہیں گے ہو گیا نا شوق پورا 4 دن کا, ہم نے پہلے ہی کہا تھا, تمہارے بس کا نہیں ہے, تم نہیں کر سکتی. فائدہ لوگوں کی نظروں سے بھی گرے, اور اللہ کی نظر, اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا؟ اللہ کی نظر سے تو گرے ہی گرے. خسرت دنیا والآخرہ, جہاد سے فرار نقصان ہی نقصان دیتا ہے انسان کو, کوئی فائدہ نہیں. ٹیپو سلطان کا یہ قول ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو گیدڑ بن کے کیا رہنا, گیدڑ تو ہر خطرے سے بھاگتا ہے, اور شیر جو ہے وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرتا ہے. آیت نمبر 17 فرمایا قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. ان سے کہیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. تو اب یہاں پر بڑی تسلی ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے, اور سوچنے کا مقام ہے منافق کے لیے کہ دیکھو ہر خیر ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہی نقصان پہنچانے پر قادر ہے, وہی نقصان سے بچانے پر قادر ہے. تو کہیں دنیا کا نقصان اور اس کا دھڑکا اور اس کا خدشہ کہ دنیا کو نقصان پہنچے گا, ایسا نہ ہو کہ تم کو مجاہد کے بجائے منافق بنا دے. تم اپنی دنیا کی حفاظت کے بارے میں اتنے فکر مند ہو جاؤ کہ تم جہاد سے فرار اختیار کر لو. اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ سے دعائیں کرو, اپنی ذمہ داریاں تم بخوبی نبھاؤ, تم لوگوں کے حق ادا کرو, اور ساتھ ساتھ دین کا حق بھی ادا کرو, اور باقی پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. عورتوں ہی کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ مائیں 24 گھنٹے جو گھروں میں رہتی ہیں, ان کے بچوں کو بھی بخار ہو جاتا ہے, ان کے بچوں کو بھی کھانسی ہو جاتی ہے. تو کوئی ماں اگر گھر سے نکلتی ہے اللہ کی خاطر, اور اس کا بچہ اگر بیمار ہو جائے, تو پھر دین کے سر اس کا الزام نہیں رکھنا چاہیے کہ گھر سے نکلنے کی وجہ سے اس کا بچہ بیمار ہوا. ماؤں کی گودوں سے بچے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے, اس کو نصیب کا, تقدیر کا لکھا سمجھ کر انسان قبول کر لے. اور ہر ٹراما کا اور ہر جو کوئی کیجولٹی اگر پیش آتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے, تو اس کا الزام اسلام کے سر پہ نہیں رکھنا چاہیے. انسان قبول کر لے, قسمت کے اندر, تقدیر کے اندر یوں ہی لکھا تھا. تو یہ سب کچھ پڑھ کے ہمت آتی ہے اور انسان کے اندر انرجی آتی ہے. اللہ پر توکل انسان کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما, میں اپنی ذمہ داریاں, اپنا کام پوری طرح سے کروں, پوری طرح ادا کروں, اور اللہ تو ہر چیز کا انجام بخیر کرنے والا ہے, تو میرے معاملات کو سنبھال لے. توکل اللہ تیرے اوپر ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف انسان پہ رخ نہیں کرتا. اس کے اندر مضبوطی آتی ہے, ہمت آتی ہے, حوصلے بلند ہوتے ہیں, اور شکوک اور شبہات اور خدشے اور اندیشوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. آگے فرمایا آیت 18-19
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کے لیے۔ اشحۃ علیکم، تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ خطرے کا وقت جب آ جائے تو ان کی آنکھیں ایسے پھرتی ہیں، ایسے وہ آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ معوقین، عین واو قاف مادہ ہے، عین واو قاف، مراد ہے بزدل، بے فیض انسان، ایسا انسان جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے، اچھے کاموں سے روکنے والا، اس کو معوق کہا جاتا ہے۔ سلقوکم کی ہم نے بات کی۔ سلقتن عربی زبان میں زبان دراز عورت کو کہا جاتا ہے۔ سلاقہ کا مطلب ہوتا ہے بد زبانی، زبان درازی۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے منافقین کا، کلمہ پڑھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان تو بن گئے، لیکن اس اسلام نے ان کو اندر سے تبدیل نہ کیا، ان کی زندگی جو ہے اس میں فرما برداری نظر نہیں آتی، اور خاص طور پہ جب مشکل وقت آ جائے تب تو کسی قربانی پر آمادہ نہیں ہوتے، خود جنگ پر آمادہ نہیں، خود تو نہیں کرتے، وہ تو ایک جرم ہے، دوسروں کی ہمت بھی پست کرتے ہیں۔ دین کے لیے محنت یا وقت یا دولت خرچ کرنے میں سخت بخیل، انتہائی مائزر، انتہائی خود غرض۔ کنجوسی کا، خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ زبانی کلامی ساتھ دینے میں، انہی کی ہمت افزائی کرنے میں بھی کنجوس ہیں۔ کم از کم زبان سے الفاظ تو اچھے ادا کر دیں، اور محنت نہیں کر رہے، خود کوشش نہیں کر رہے، خود بھاگ دوڑ جہاد نہیں کر رہے، کم از کم جو کر رہے ہیں ان کی تو حوصلہ افزائی کر دیں، ان کی تو پیٹھ تھپ تھپا دیں، دو اچھے بول ان کے لیے بول دیں، ان کی ہمت بڑھا دیں۔ نہیں، اتنے کنجوس ہیں، اتنے خود غرض ہیں کہ دو اچھے لفظ نہیں نکلتے ان کے منہ سے اسلام کے لیے۔ ہر برائی مسلمانوں میں، ہر اچھائی کافروں میں نظر آتی ہے۔ حالت ان کی یہ بتائی ہے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ خوف کی حالت میں حالت ان کی یہ ہو جاتی ہے، کوئی خوف کی کیفیت ان پہ طاری ہو، کوئی آزمائش کا مرحلہ آئے، کیفیت یہ ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے تو قابل ہی نہیں، صرف خدشات ان کو اتنا نروس کر دیتے ہیں، ایبسلیوٹ نروس ریکس ہوتے ہیں یہ منافق، ڈومز ڈے پروڈکٹرز۔ کیا برا ہو جائے گا بس صرف یہ نظر آتا ہے، اور کس کے ساتھ برا ہوگا؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ اب دیکھنا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب دیکھنا مسلمانوں کی کیا شامت آتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کے جملے یہ ہوتے ہیں، برے سے برے پروڈکشنز، خراب سے خراب باتیں مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور حال کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ لو یہ مسلمان یہ کیا کریں گے۔ تو یہ تو حال ہوتا ہے ان کا جب آزمائش آئے۔
لیکن اگر جان کا خطرہ ٹل جائے، سامنے فتح نظر آ جائے، مال غنیمت ان کو ملنے کی امید ہو، تو زبانیں خوب چلتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ جب خوف چلا جاتا ہے پھر خوب ان کی زبانیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ پیسہ بھی ملے، کریڈٹ بھی ملے، اور یہ کہیں ہم بھی تو آخر تمہارے ساتھ تھے۔ تو ان کا انجام بتا دیا گیا کہ اس خود غرضی، اس کنجوسی کی وجہ سے اللہ نے ان کا نماز روزہ کچھ نہیں قبول کیا۔ اولئک لم یؤمنوا، کہا یہ ایمان لائے ہی نہیں۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال حبط کر دیے۔ عبداللہ بن ابی کو مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر 5 وقت کا نماز پڑھنا کچھ فائدہ نہ دے گا قیامت کے دن، اس لیے کہ وہ احد سے بھاگ گیا تھا۔ جب ضرورت پڑی تھی نا قربانی کی تو قربانی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو اس خود غرضی سے بچا لے۔ اس وقت مسلمانوں کا مرض ہے سیلف پریزرویشن۔ پہلے اپنی نبضیں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ان اٹ فار می، میرا کیا فائدہ ہے، مجھے کتنی دنیا مل رہی ہے۔ اگر خود کو دنیا ملتی ہے تو دین کے لیے کام کریں گے، اگر اپنی دنیا نہیں ملتی تو وہ دین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی کیا حالت ہے اس وقت۔ وی ہیو ٹو رائز ابو آور سیلف، ذرا ہمیں بلند اٹھنے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ دیں ذرا سا اپنا فائدہ، رہنے دیں، اللہ کے حوالے کریں اس کو۔ جو اس وقت اسلام کی ضرورت ہے اس کو بے غرضی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کہاں کہاں گیپس ہیں، کہاں کہاں مسلمانوں کو امداد چاہیے۔ اور اسلام کوئی پرسونیفیکیشن تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا یہ ہے اسلام، میں اس کی خدمت کرتی ہوں۔ اسلام کس شکل میں ہے؟ مسلمانوں کی شکل میں۔ مسلمانوں کا خیال کرنا اسلام کا خیال کرنا ہے۔ انسان دیکھے جہاد کا محاذ، کیا سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے، کیا بے ایمانی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیا گندگی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیا مسلمانوں کے یتیموں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، کہاں ضرورت ہے؟ کیا ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو آداب سکھانے کی ضرورت ہے؟ جہاد کے میدان کم تو نہیں ہے مجاہد کے لیے۔ صرف منافق ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے کوئی میدان نظر نہیں آتا جہاد کا، کہتا ہے سب بیکار ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ تو بالکل جنگلی ہیں، یہ تو ایسے ہی رہیں گے۔ یہ فارغ تبصرہ کیا، بس تبصرہ کر کے، اور اس نے سمجھا کہ میں نے تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ مجاہد کو تو تبصروں کی فرصت ہی نہیں، جو کام میں مصروف ہوتا ہے وہ تبصرے کہاں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مسلمان کے راستے سے کسی نے اگر کانٹا بھی ہٹا دیا اس پر بھی اجر ہے۔ تو جہاد کا میدان تو ایک کانٹا دور کرنے سے لے کر اور اسلام کا عالمی غلبہ کرنے تک بہت سے درجے ہیں۔ اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انسان جو کر سکتا ہے کرے، جو اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ڈال دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیٹیگری میں آ جائے کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ تو ایمان والے تھے ہی نہیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے، اے سی کے اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھ لیں اگر، اور سوچا کہ بس کل دین کا حق ادا کر دیا، یہ تو بڑی غلطی کری، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اگر نماز واقعی نماز ہے تو وہ نماز مجاہد بنائے گی، وہ عمل پر کھڑا کر دے گی، عملی میدان میں لے آئے گی۔ لیکن منافق چونکہ اس میں تو خود غرضی بہت ہوتی ہے، وہ تو جان پر آنچ نہیں آنے دیتا، ایک قطرہ پسینے کا اسے تو بہایا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سب اس کا روزہ نماز اسی کو لوٹا دیا کہ تم ہی رکھو، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے، اسلام کا مفاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذاتی فائدہ ملے، اسلام جائے نعوذ باللہ بھاڑ میں، کچھ ہو، اسلام کا کیا ہے، ہوتا رہے، مجھے فائدہ ملے، میری جیب بھری رہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دل میں ایمان ہے ہی نہیں، اور بغیر خلوص کے، بغیر قربانی کی تمنا کے، ایمان کے جو اور دوسرے اعمال ہیں سب دکھاوے کے اعمال ہیں۔ تو یہاں جو یہ بات فرمائی گئی کہ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، حداد
حد کی جمع ہے. حد کہتے ہیں کنارے کو، ایج کو. ہم کہتے ہیں نا اس ملک کی حد ختم ہو گئی، اگلے ملک کی حد شروع ہو رہی ہے، باؤنڈری. تو حد کنارے کو کہا جاتا ہے. اور چھری کے کنارے کو بھی حد کہتے ہیں. لوہے کو بھی حدید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سختی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اس کا سمجھیں اردو میں اگر ہم با محاورہ ترجمہ کریں تو ہم کہیں کہ قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں. جنگ کے لیے ہمت بندھانے کے لیے تو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی نہیں ملتے. تبصرے کرنے کے لیے، جھوٹے دعوے کرنے کے لیے خوب چرب زبان ہے. مسلمانوں کو برا بھلا کہنے میں اور طنز طانی کرنے میں بھی بہت تیزی کے ساتھ زبانیں چلتی ہیں. تو کردار کے منافق، گفتار کے مومن. پریٹینڈ یہ کرتے ہیں مسلمانوں پر تبصرے کر کے کہ ہم کتنی بڑی سروس کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. دیکھو ہم ان کی برائیاں اجاگر تو کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، ہم تم کو پن پوائنٹ کر کے بتاتے ہیں مسلمانوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں. اور یہ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا. اور باقی دوسروں کا کام کہ اب تم سنوارو، تم کچھ محنت کر سکتے ہو تو کر لو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید توڑ دیتے ہیں کہ ہمارا نہیں خیال کہ مسلمان اب بہتر ہوں گے، یہ نہیں ٹھیک ہونے والے. تو یہاں منافق کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ڈسکشنز کرنے میں، اور کیسے نیگیٹو ڈسکشنز، نیگیٹو کمنٹس، منفی تبصرے اور منفی باتیں کرنے میں تو بہت تیز. خود کرنا کچھ نہیں، مجاہدین پر کمنٹس کرتے رہیں گے، کرٹیسائز کرتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے. بیک سیٹ ڈرائیورز ہیں اور تنقیدیں کر کے سمجھیں گے ہم نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا، ہمارے کرنے کا کام ہو گیا. سورہ احزاب جو بتا رہی ہے ہم کو کہ غزوہ احزاب میں بھی ان کا کردار یہی تھا. منافق تو ہمیشہ سے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا، مجاہد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، 1400 سال پہلے کے بھی، 1400 سال بعد کے بھی. اور منافق بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، پہلے کے بھی اور بعد کے بھی. تو غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل بتایا گیا. پھر کیا ہوا؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ ایک دن مسلمان صبح اٹھ کر آئے تو دیکھا کہ میدان صاف پڑا ہے، سارے دشمن جو ہیں وہ چلے گئے. ان کو تو یقین نہ آیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ پر تو بھروسہ تھا ہی نہیں ان کو. انہوں نے تو لاسٹ کاز سمجھ لیا تھا کہ اب مسلمان ختم ہو جائیں گے. انہوں نے بھی جب دیکھا تو یقین نہیں کر سکے کہ اس طرح دشمن چلا گیا. سوچا شاید دشمن کی کوئی جنگی چال ہے، دشمن کہیں چلا گیا ہے پھر کہیں سے پلٹ کر آئے گا. یہ اس طرح کے پریڈکشنز بھی لوگ بہت کرتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں نا. اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے بھی تو ان کی پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ ہاں دیکھنا تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، اب دیکھنا اب کیا شامت آئے گی، اب دیکھنا اب کیا مصیبت آئے گی. ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. ان کے بارے میں فرمایا یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. یہ سمجھ رہے ہیں حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. یعنی دشمنوں کی تعداد سے، ساز و سامان سے منافق ایسے مروب ہوتے ہیں، ایسے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ دشمن ہار بھی سکتا ہے، دشمن شکست بھی قبول کر سکتا ہے. کیونکہ مادہ پرست ہوتے ہیں، ظاہر پر نظر ہوتی ہے. جس کے پاس زیادہ ہتھیار دیکھ لیں یا جس کے پاس زیادہ دنیا دیکھ لیں، تعداد میں جس کو زیادہ دیکھ لیں، سمجھتے ہیں یہی جیتے گا، اسے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اللہ پر بھروسہ نہیں، غیب پر ان کا ایمان نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس کو چاہے اللہ شکست دے دے، جس کو چاہے اللہ فتح دے دے. تو یہی منافقین کا حال تھا غزوہ احزاب کے ضمن میں. جب دشمن چلے بھی گئے تب بھی یقین نہ آیا کہ وہ چلے گئے ہیں.
ان کا بتایا کہ ان کا بس چلے تو شہر چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں اور وہاں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں. یعنی اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں ہمیں بھی کسی خدمت کے لیے بلا نہ لیا جائے، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ لو انہم بادون فی الاعراب، کہیں بدوؤں کے اندر جا کر بیٹھ جائیں، یسألون عن انبائکم، بس تمہاری خبریں سنتے رہیں. یہ تو لگتا ہے کہ آیت آج کے لیے اتری ہے. کرنا کرانا کچھ نہیں،